بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انوکھا ایثار۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس آیت کے شان نزول میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سری پائے ہدیے میں بھیج دی۔ ان صحابی نے کہا کہ فلاں بھائی صاحب اولاد ہیں، وہ مجھ سے زیادہ اس کے محتاج ہیں، لہذا ان کو دے دو۔ اس طرح وہ سری پائے ان کے گھر بھیج دی گئی۔ وہ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ میرے سے فلاں صاحب زیادہ محتاج ہیں، لہذا ان کو دے دو۔ وہ سری پائے وہاں سے ایک تیسرے صحابی کے پاس پہنچ گئی۔ اس طرح ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر ہوتی ہوتی 7 گھروں کا چکر لگا کر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9 گھروں کا چکر لگا کر وہ سری پائے پھر پہلے صحابی کے پاس ہی آ گئی۔ اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انوکھا ایثار کہ اس حالت میں بھی ہر ایک کو دوسرے کی فکر لاحق ہے۔ نزاع کی حالت میں حضرات صحابہ کرام کا ایثار۔ حضرت ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی تھی، زمانے جاہلیت کو بھی پایا اور زمانہ اسلام کو بھی پایا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے نکلا اور ساتھ میں ایک پانی کا مشکیزہ لے لیا تاکہ اگر وہ مل جائیں اور پانی کی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت کوئی پریشانی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک جگہ پا لیا، وہ نزاع کی حالت میں زخمی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کیا میں آپ کو پانی پلا دوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اتنے میں ان کے قریب ایک اور آدمی زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آہ کی اور پانی کی تمنا کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا پہلے ان کو پانی پلا دو۔ دیکھا تو وہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بھائی ہشام ابن عاص تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور کہا کیا پانی پلا دوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ اتنے میں ایک اور آدمی کے کراہنے کی آواز آئی تو ہشام کہنے لگے اس کو پہلے پلا دو۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا میں ہشام کے پاس آیا
دیکھا تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا ان کو پانی پلا دوں، مگر جب ان کے پاس پہنچا تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ایک یتیم بچے کا حاتم طائی کے لیے 10 بکریوں کو ذبح کرنا۔ ایک شخص نے حاتم طائی سے پوچھا، اے حاتم، کیا سخاوت میں کوئی تجھ سے آگے بڑھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، قبیلہ طے کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا، جس کا قصہ یوں ہے کہ دوران سفر میں رات گزاری کے لیے اس کے گھر گیا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے جو چیزیں مجھے دیں ان میں مغز بھی تھا، یعنی جس کو ہم لوگ گدو کہتے ہیں۔ میں نے اسے کھایا تو وہ مجھے پسند آ گیا۔ میں نے کہا، واہ سبحان اللہ، کیا خوب ذائقہ ہے۔ یتیم بچہ فوراً باہر نکل گیا اور ایک ایک کر کے تمام بکریاں میری لا علمی میں اس نے ذبح کر ڈالیں اور سب کے مغز میرے سامنے پیش کر دیے۔ جب میں کوچ کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہوا ہے۔ بس اس سے کہا کہ آپ نے تمام بکریاں کیوں ذبح کر دیں؟ اس نے کہا، واہ سبحان اللہ، آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگ جائے اور میں اس پر بخیلی کروں؟ یہ عربوں کے لیے بدترین گالی ہے۔ حاتم سے پوچھا گیا، بدلے میں آپ نے اسے کیا دیا؟ انہوں نے کہا، 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں۔ ان سے کہا گیا، تو پھر آپ اس سے بڑے سخی ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا مال خرچ کر کے سخاوت کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت کے 3 بڑے سخیوں کی حیرت انگیز سخاوت۔ 3 آدمیوں نے آپس میں شرط لگائی۔ ایک نے کہا، ہمارے زمانے میں سب سے بڑے سخی قیس ابن سعد ابن علقمہ ہیں۔ دوسرے نے کہا، ہمارے زمانے کے سب سے بڑے سخی عبداللہ ابن جعفر ہیں۔ تیسرے نے کہا، ہمارے زمانے کے سب سے بڑے سخی عرابہ اوسی ہیں۔ ان کا باہمی یہ اختلاف زور پکڑ گیا۔ کسی نے ان سے کہا، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے سخی کے پاس چلا جائے اور اس سے کچھ مانگے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا سخاوت کرتا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کون بڑا سخی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی جنہوں نے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے سخی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ان کے پاس آیا۔ یہ اس وقت اپنی سواری پر سفر پر جانے کے لیے سامان سفر رکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، میں بھٹکا ہوا مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے تاکہ میں منزل تک آسانی سے پہنچ سکوں۔ اس وقت عبداللہ سواری پر پاؤں رکھ چکے تھے۔ انہوں نے پاؤں رکاب سے کھینچا اور کہا، یہ سواری ساز و سامان سمیت لے لیجئے۔ آدمی نے سواری لے لی۔ اس پر ریشم کی بہت سی چادریں اور 2000 دینار تھے۔ جن صاحب نے قیس ابن سعد کے بڑے سخی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ ان کے پاس گئے۔ قیس گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر سے ان کی لونڈی باہر نکلی اور کہا، وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ اپنی آمد کا مقصد بتائیے۔ انہوں نے کہا، میں بھٹکا ہوا ہوں، مسافر ہوں، میں ان کے در پر اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ میری مدد کر سکیں اور میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ لونڈی نے کہا، آپ کی حاجت کو پورا کرنا ان کو بیدار کرنے سے میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ پھر وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوٹی تو اس کے پاس 300 دینار کی ایک تھیلی تھی۔ اس نے وہ تھیلی ان کو پکڑائی اور کہا، اونٹوں کے باڑے میں جاؤ، ان میں سے اپنے لیے ایک سواری پسند کر لو، اس پر سوار ہو کر اپنی راہ لے لو۔ آدمی نے مال اور سواری لے لی اور چل پڑا۔ جب قیس نیند سے بیدار ہوئے
تو لونڈی نے ان کو مسافر کی آمد اور اسے دینار اور سواری دینے سے آگاہ کیا۔ قیس نے اس کے فیصلے سے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ جن صاحب نے عرابہ کے زیادہ سخی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ جب عرابہ کے پاس پہنچے، وہ عرابہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے اور 2 غلاموں کے کندھوں پر سہارا لے کر گھر سے مسجد جا رہے تھے۔ اس نے کہا، اے عرابہ، میں بچھڑا ہوا مسافر ہوں، تیری نوازش کا طلبگار ہوں۔ انہوں نے کہا، ہائے کم بختی، بخدا حالات نے عرابہ کے گھر 1 درہم بھی نہیں چھوڑا، لیکن بھتیجے تم یہ دونوں غلام لے لو۔ اس نے کہا، میں آپ کے دونوں کندھوں کو کاٹنا نہیں چاہتا۔ عرابہ نے کہا، بخدا یہ آپ کو لینے پڑیں گے، اگر آپ نہیں لیتے تو میری طرف سے یہ دونوں آزاد ہیں۔ اور فوراً اپنے ہاتھ ان کے کندھوں سے کھینچ لیے۔ بعد ازیں وہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتے اور کبھی اس دیوار سے ٹکرا کر گر جاتے، یوں ہی گرتے پڑتے۔ جب گھر لوٹے تو ان کے چہرے میں زخم کے کئی گہرے نشانات پڑ چکے تھے۔ جب تینوں جمع ہوئے تو فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے بڑے سخی عرابہ اوسی ہیں۔ شاہ روم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے 5 انوکھے سوالات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شاہ روم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب خط لکھا جس میں درج ذیل سوالات پوچھے۔ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں افضل ترین کلام کون سا ہے؟ دوسرا سوال، شاہ روم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین بندہ کون ہے اور معزز ترین بندی کون ہے؟ شاہ روم نے اپنے خط میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ وہ 4 نفوس کون سے ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں کے پیٹ میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ سوال نمبر 4، شاہ روم نے خط کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے۔ سوال نمبر 5، شاہ روم نے خط کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے المجرہ، القوس اور اس جگہ کے متعلق دریافت کیا جہاں سورج صرف 1 مرتبہ طلوع ہوا ہے، نہ کبھی اس سے پہلے طلوع ہوا ہے اور نہ کبھی اس کے بعد اس جگہ سورج طلوع ہوگا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شاہ روم کا خط پڑھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف یہ سوالات بھیج دیے کہ آپ ان کے جوابات لکھیں اور میری طرف روانہ کریں۔ بس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جوابی خط لکھا کہ بے شک سب سے افضل کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ اخلاص ہے۔ اس کلمے کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد افضل ترین کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ اس کے بعد افضل ترین کلام الحمدللہ ہے جو کہ کلمہ شکر ہے۔ اس کے بعد افضل ترین کلام اللہ اکبر ہے اور 5واں افضل ترین کلام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ دوسرا جواب، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے افضل ترین بندہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے معزز ترین بندی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے معزز ترین بندی حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے شکم میں اپنے حکم سے روح پھونک دی۔ جواب نمبر 3، وہ 4 نفوس جنہوں نے اپنی ماں کے بطن میں پاؤں نہیں پھیلائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور وہ مینڈھا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو زمین پر گرتے ہی اژدہا بن گیا تھا۔ رہی وہ قبر جو صاحب قبر کو لیے ہوئے چلتے پھرتی ہے، پس وہ مچھلی ہے
جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے شکم میں لیے سمندر میں گھومتی پھرتی تھی۔ جواب نمبر 5، المجرا سے مراد آسمان کا دروازہ ہے، اور القوس قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد یعنی ڈوب جانے کے بعد اہل زمین کے لیے امان کی نشانی کو کہتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں سورج ایک مرتبہ طلوع ہوا ہے، نہ پہلے کبھی طلوع ہوا اور نہ دوبارہ طلوع ہوگا، پس وہ جگہ بحر قلزم کا وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پار کرنے کے لیے خشک کر دیا تھا۔ پس جب یہ خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ خط شاہ روم کی طرف بھیج دیا۔ شاہ روم تمام سوالات کے صحیح جوابات پا کر حیرت میں پڑ گیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی علمی فہم کی تعریف کرنے لگا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔